اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ معراج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کچھ احادیث مبارکہ کی روح سے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر کا جب ارادہ فرمایا تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ رجب کی 27ویں شب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کیا گیا تھا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پیش و رفت کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح سے گزار دیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدائیں آسمان تک گونج اٹھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف سے موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت بھی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جنت اور دوزخ کو بھی دکھایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی اور اس سفر میں نماز بھی ہم پر فرض ہوئی۔ سفر کا جب پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا ہوا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام اور احترام میں آپ کے منتظر کھڑے تھے۔ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اب سفر میں مرحلہ جو ہے وہ دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف۔ انبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر کے ادب و احترام سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز شروع ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ اب آسمان کی باری تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی، جواب پہلے سے ہی منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور پوچھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی یا مرحبا کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا جبرائیل۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا ہے جو آیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آقائے دو جہاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح جواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس یادگار ملاقات میں آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جیسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ مہمان ذی حشم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ یعنی کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم نے ملاقات نہیں کی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ آپ کے جد ہیں، آپ کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں اور ان کو گلے سے لگاتے ہیں، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا آنا مبارک ہو، میں آپ کے انتظار میں تھا۔ اپنی امت سے کہیے کہ یہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، یہاں پر وہی کچھ ان کو ملے گا جو وہ وہاں سے لے کر آئیں گے۔ اعمال کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 27ویں رات کو پیش آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، ان کو نیند سے بیدار کیا۔ اس مقدس رات میں اب جب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور آسمانوں کا سفر مکمل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا۔ آگے کا سفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے، فرشتوں سے ملاقات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز بھی پڑھائی۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی سزا میں مبتلا لوگوں کو بھی دیکھا۔ اس رات میں امت محمدی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے 50 نمازوں کے ثواب کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اسی لیے
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो आपने ये तमाम तर वाक़या उम्मे हानी से अर्ज किया। उम्मे हानी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, किसी से इसका जिक्र मत कीजिएगा वरना ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह झूठा कहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, वल्लाह मैं लोगों से इसका तस्करा जरूर करूंगा। जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी ने लोगों को इस वाक़ये की खबर दी। कुरैश ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया और इसे नामुमकिन कहकर इसे झुटलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़ये की बिला झिझक तस्दीक करके बारगाह रिसालत से सिद्दीक का लक़ब भी पाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हर लम्हा नूह इंसानी के लिए कामिल नमूना है और था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी अमीन और सादिक थे और नबूवत के बाद भी आपने कभी झूठ नहीं बोला। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम में वाक़या मेराज का जिक्र किया गया है। सूरह नजम में इरशाद होता है कि इनकी आंख ना तो और तरफ माइल हुई और ना हद से आगे बढ़ी। इन्होंने परवरदिगार की कुदरत की कितनी ही बड़ी बड़ी निशानियां देखी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह करीम के दरमियान में बात हुई, ये राज है क्योंकि इससे आगे जिब्राइल अमी भी नहीं गए। और अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु जो हम नमाज के दरमियान में पढ़ते हैं, ये शब मेराज पर अल्लाह करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की जो बातचीत है, ये वही है जिसको के नमाज का हिस्सा भी बना दिया गया। क्योंकि नमाज भी मोमिन की मेराज है। जब तवज्जो के साथ और आजिज़ी इनकसारी के साथ हम पढ़ते हैं तो हमारी भी वो मेराज बन जाती है। जब कायनात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की तरफ रवाना हुए तो एक रिवायत में ये भी आता है कि पूरी कायनात थम गई थी, कुछ भी इसमें जो है वो रूह भी निकल गई थी साथ ही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आसमान दुनिया की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की वजह से इस दुनिया का जर्रा जर्रा थम कर रह गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तब ये दुनिया दोबारा से जब वो जिंदा हुई और इस दुनिया में दोबारा से रूह फूंकी गई। अब भी इस दुनिया में जो भी मामलात चल रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने की वजह से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में भी जिंदा हैं। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अब अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे मुलाकात की, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, तो ये एक राज है। तो कोशिश यही किया करें कि जितना हमसे बयान किया जाए उस पर आंखें बंद करके सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह ईमान लाया करें और बेजा सवाल या तंजो मजाह या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को झुटलाना जो है वो बड़ा ही कुफर है। तो ऐसा हरगिज मत किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप जरूर इसको इंशाअल्लाह ताला लाइक भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे ताकि मजीद लोग जो है वो इससे फायदा उठा सकें और मजीद लोगों को शब मेराज का वाक़या जो है वो समझ में आ सके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।